السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے موجود ہیں مولانا جو تبلیغی جماعت سے اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو جماعت میں جانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ عورتوں کا اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں جانا، اس کے ذریعے سے دین سیکھنا سکھانا، بہرحال بہت سے علماء کرام اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے اور جانا چاہیے۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کا بھی کہنا ہے کہ جانا ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر عورتوں کا دعوت و تبلیغ میں جانا یعنی جماعت میں جانا۔ اور یہ بات تجربے میں بھی آئی ہے کہ جو عورتیں جماعت میں جاتی ہیں اور ان کا تعلق جماعت سے اچھا مضبوط رہتا ہے، بارہا جاتی رہتی ہیں، ان کے درمیان اور جو عورتیں جماعت میں نہیں جاتی ہیں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کے گھر کے اندر میں الحمدللہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، پردے کا اچھا معقول انتظام ہوتا ہے۔ وہ مستورات جو اللہ کے راستے میں جاتی ہیں وہ مکمل طور پہ پردہ کرتی ہیں، گھر کے اندر میں رہتی ہیں، پردے کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو عورتیں جماعت میں نہیں جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر، پوری نہیں بتا رہے، اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پردے کی لاپرواہی اور جو ہے اسی طریقے سے گھروں کے اندر میں لڑائی جھگڑے، ان کو دین کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ جب معلوم نہیں ہوتی تو آپس کی لڑائی بڑھتی رہتی ہے۔ رہا مسئلہ فتوے کا، جیسے فتویٰ بھی ہے کہ کیا عورتیں جماعت میں جا سکتی ہیں یا نہیں، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ عورتیں جماعت میں نہیں جا سکتی۔ اسی جگہ اگر ہم دیکھیں دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پردے کے ساتھ میں جا رہی ہیں تو جانا جائز ہے۔ اور یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ جب عورتیں جماعت میں جاتی ہیں تو کتنا پردہ ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر میں عورتیں رہتی تو پردے میں نہیں رہتی، لیکن جب جماعت میں جاتی ہیں پورا پردے کے ساتھ میں الحمدللہ بہت اچھا معقول انتظام ہے۔ ایک سوال ہمارے پڑھائی کے زمانے میں جب ہم دارالعلوم وقف دیوبند میں پڑھ رہے تھے، تقریباً 2012-11 کی بات ہے، تو ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عمران صاحب قاسمی ایک بہت بڑے عالم دین، تو ان سے سوال کیا گیا تھا، وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا عورتیں جماعت میں جا سکتی ہیں کہ نہیں، تو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا بہت اچھا، کہا کہ اگر وہ عورتیں ناچنے گانے میں جائیں، کھیل و تماشے کے میں جائیں تو کوئی سوال نہیں کرے گا، کسی کے پیٹ کے اندر میں جلن نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دین سیکھنے کی غرض سے نکلیں، پردے کے ساتھ میں نکلیں، تو ہر ایک کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جماعت میں کیوں جاتی ہیں، جماعت میں کیوں جاتی ہیں، یہ دین کیوں سیکھتی ہیں۔ تو بہرحال جو دین کا کام کر رہی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں، تو ان کو سیکھنے دو، کیا مشکل ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی غم اور درد ہے تو ان عورتوں کے بارے میں بتائیے جو بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ پھرتی رہتی ہیں، غلط کاموں کے اندر میں لگی ہوئی ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے ہیں، فکر ان کی کرتے ہیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ بچوں ایک بات یاد رکھو، جس درخت پر پھل ہوتے ہیں پتھر اسی کو مارے جاتے ہیں۔ کہا کہ جو آج کے دور کے اندر میں سوالات اٹھتے ہیں، یہ سوال انہی عورتوں کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں جو دیندار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال علماء حق کی دو جماعتیں ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ عورتوں کا جماعت میں بالکل جانا جائز نہیں ہے، لیکن ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ علماء جو ہے عورتوں کا جماعت میں جانا جائز ہے۔ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ علماء دیوبند دو طبقے میں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ بالکل جانا جائز ہے، یہ دین سیکھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے، ان کو جانا جائز قرار نہیں دیں گے، تو جو مستورات کے یعنی لڑکیوں کے مدارس ہیں، پھر ان کو اس مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں اس کے اندر میں اٹھ رہی ہیں۔ تو اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں عورتیں جماعت میں جا رہی ہیں تو بہرحال جائز ہے، جانا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
اور جو عورتیں نہیں جاتی ہیں تو بہرحال بچوں کی بھی تربیت نہیں ہوتی ہے، گھروں کے اندر میں بھی ماحول صحیح نہیں ہوتا. ماحول صحیح کرنا ہے تو گھروں کے ذریعے سے دین سیکھ کر کے سکھا کر کے کیا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.